السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین حضرات، الحمدللہ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل، آپ کا اپنا چینل مکتب اصحاب صفہ۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے چھوٹی سی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ڈالے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ چونکہ مد کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ سمجھ لیں، اسکرین کے اوپر ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں، شو کر رہا ہے، یہ مد ہے۔ مد کہتے کس کو ہیں؟ مد کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں مد کی۔ اور یہ شکل دیکھیں آپ مد کی، ایک یہ مد ہے اور ایک یہ مد ہے۔ یہ ہم نے تینوں مد یہ ہم نے آپ کو مد دکھا دیے۔ تو یہ مد ہیں، ان کو مد کہا جاتا ہے اور ان کو حرف مدہ سے زائد کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور مد کو زیادہ الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد یعنی کہ الف مدہ یا مدہ واو مدہ، آپ پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ قرآن شریف کے اندر مد جب آئیں گے الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے اوپر آئیں گے، اور یا جیسے بھی یہ مد آئیں گے تو اس کے اندر حمزہ جو ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کلمے میں پڑھا جائے گا، تب یہ مد متصل ہوگا۔ اور مد منفصل ہوگا جب حمزہ دوسرے کلمے میں پڑھا جائے گا تو مد منفصل ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے مد لازم۔ یہ 3 مد ہوتے ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو مد متصل کب ہوتا ہے؟ مد متصل تب ہوتا ہے جب حمزہ اسی کلمے میں پڑھا جاتا ہے۔ مد منفصل کب ہوتا ہے؟ جب حمزہ دوسرے کلمے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد والے کلمے میں۔ اور مد لازم یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس میں حمزہ نہیں آتا، اس میں جزم سکون یا تشدید پڑھی جاتی ہے۔ مد لازم کب ہوتا ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد جزم سکون یا تشدید پڑھی جاتی ہے تو اس کو کھینچ کر ملانا ہوتا ہے اور یہ مد لازم ہوتا ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ کہ مد متصل منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 2، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یہ آپ نے پڑھا۔ نمبر 3، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کو آپ سمجھ لیں، اس میں پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 میں حرف مدہ کے بعد کا بتایا جا رہا ہے۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ میں تختی نمبر 4 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اور الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ مد جب بھی آئیں گے تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ میں آئیں گے، یا الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے ساتھ میں آئیں گے۔ اور جب حرف مدہ کے ساتھ میں یہ آئیں گے مد، تو اس کے بعد میں ہمیں دیکھنا ہے کہ حمزہ ہے یا اس کے اندر ہی حمزہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ اسکرین کے اوپر، اگر اسی کے اندر حمزہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ مد متصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حمزہ دوسرے کلمے میں پڑھا جا رہا ہے تو مد منفصل ہوئے، مد منفصل ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر مد کے بعد میں حمزہ نہیں ہے، تشدید ہے یا جزم سکون ہے، تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے آپ کو۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اسکرین پر، جیم الف مد زبر جا،
हमजा जबर आ, तो क्या पढ़ दिया? जा। ये हमजा इसी के साथ पढ़ा जा रहा है, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। अब मद्दे मुनफसिल के लिए देखें, ये हमजा दूसरे कलमे में पढ़ा जाएगा। इसे देखें, फा या मद जेर पी। अब हमजा दूसरे कलमे में पढ़ा जा रहा है, हमजा मीम जबर अम। हमजा फी के साथ में नहीं है, दूसरे कलमे में है। समझ रहे हैं आप बात को? फिर देखें, दूसरा दिखाता हूं मैं आपको। सीन या मत जेर सी, हमजा ता जबर अत, ये पूरा मिलाकर एक कलमा हुआ है। अगर हमजा अलग पढ़ा जाता तो सी अलग होता और दूसरे कलमे में अत पढ़ा जाता, लेकिन ये पूरा कलमा तभी पूरा होगा जब हमजा को पढ़ा जाएगा। हमजा ता जबर अत सी अत, ये पूरा कलमा हुआ। दूसरा देखें, लाम अलिफ मत जबर ला, ये एक कलमा हुआ। आगे देखें, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला, हा जबर हा, इलाहा। इलाहा अलग है, ला अलग है, कि ला इलाहा, ये अलग अलग कलमे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये वीडियो के अंदर तख्ती समझ में आ गई। अब हम तख्ती को सबक के तरीके से पढ़ेंगे और मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल के बारे में समझेंगे। मद्दे लाजिम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आएगा और ये तख्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। जीम अलिफ मद जबर जा, जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, ये कलमा पूरा हुआ है। हमजा इसी कलमे में पढ़ा गया है, तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ बराबर खींचकर पढ़ेंगे। सीन या मत जेर सी, सीन या मत जेर सी, हमजा ता जबर अत सी अत, सी अत, ये पूरा जुमला पूरा कलमा एक है। इस पूरे कलमे में हमजा इसी कलमे में पढ़ा गया है, तो मद्दे मुत्तसिल होगा और मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। सीन वाव मत पेश सू, सीन वाव मत पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ, ये मद्दे मुत्तसिल हो गया। अब आपने देखा कि हमजा इसी कलमे में पढ़ा गया है, ये मद्दे मुत्तसिल हो गया। अब मद्दे मुनफसिल पढ़ना है। फा या मत जेर पी, फा या मत जेर फी, हमजा मीम जबर अम फी अम, रा जेर री अमरी, नून अलिफ जबर ना फी अमरिना, फी अमरिना, लाम अलिफ मत जबर ला, लाम अलिफ मत जबर ला, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला, हा जबर हा, इलाहा, ला इलाहा। ये देखें, यहाँ हमजा दूसरे कलमे में आया है, यहाँ भी दूसरे कलमे में आया है। फी अलग कलमा है, अमरिना अलग है, ला अलग है, इलाहा अलग है। हमजा नून जेर इन, नून अलिफ मत जबर ना, इन ना, यहाँ एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी होगा। इसको भी ज़हन में रखें कि तशदीद की आवाज में जब भी तशदीद नून और मीम पे लगे तो गुन्ना होता है। इन ना, हमजा नून जबर अं, जा लाम जबर जल,
یہاں آپ نے غور کیا کہ نون ساکن آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تنوین اور نون ساکن کے جب بھی قاعدے آئیں گے، یعنی تنوین اور نون ساکن جب بھی یہاں بھی پڑھا جائے گا تو وہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے بعد میں کیا حرف ہے. یا زا 15 حرفوں میں سے آیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جی ہاں، ہم یہ اکفا کر کے پڑھیں گے. اکفا کی تختی نمبر 10 میں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں. انزل، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا، انا انزلنا. تو یہ الحمدللہ تختی نمبر 19 کا مد متصل مد منفصل ہمارا پورا ہو چکا ہے. مد لازم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آئے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.